اور اس امت میں ایسے ایسے لوگ گزرے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی قرآن حفظ کیا اور بوڑھوں نے بھی کیا۔ ہمارے حضرت جی نے ایک واقعہ لکھا ہے، کراچی کے ایک بوڑھے شخص تھے، ہمارے حضرت جی دامت برکات عالیہ پیر و مرشد حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکات عالیہ نے قرآن کی فضیلت پر بیان فرمایا۔ ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا، 80 سال کی عمر، جب اس نے فضائل سنے قرآن کی حفظ کے تو اس نے عزم کر لیا کہ میں نے قرآن حفظ کرنا ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کا حفظ شروع کر دیا۔ 80 سال کی عمر، ان کے داڑھی کے بال بھی سفید تھے، سر کے بال بھی سفید تھے، حتیٰ کہ ان کی بھویں بھی سفید تھیں، اور کہنے لگے کہ میں نے پچھلے سال قرآن کریم کا ختم کیا ہے اور اس سال میں نے عالم کے لیے اولیٰ میں داخلہ بھی لے لیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، بوڑھا آدمی 80 سال کی عمر میں، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، یہ قرآن کریم کتاب معجز ہے، یہ بندے کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ کلام اس کتاب کا کمال ہے کہ یہ بندے کے دل کے اندر راستہ بنا لیتی ہے۔ ہارون الرشید بادشاہ گزرا ہے، اس کے دربار میں ایک نوجوان، ایک شخص اپنے بچے کو لے کر آیا، 5 سال کا بچہ تھا، اور کہنے لگا حضرت یہ میرا بچہ 5 سال کا، یہ قرآن کا حافظ ہے۔ ہارون الرشید حیران رہ گیا، وہ بھی حافظ تھا، اس نے کہا میں اس کا امتحان لیتا ہوں، آگے کروں، اور بچے سے کہا بھی فلاں جگہ سے پڑھو۔ بچے نے انکار کر دیا، پڑھا ہی نہیں۔ اب کہا بھی آپ حافظ ہیں، پڑھو۔ والد بھی پریشان، بھی آپ پڑھو، پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ تو بچے نے کہا، بچہ چھوٹا تھا، کہنے لگا مجھے پہلے گڑ کی ایک ڈلی دو گے تو پھر میں پڑھوں گا۔ چھوٹا بچہ تھا، جیسے بچے آج کل ٹافی مانگتے ہیں، کہتے ہیں میں پھر کام کروں گا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو گڑ کی ڈلی دی جائے گی، لہٰذا آپ قرآن پڑھیں۔ تو ہارون الرشید نے اس وقت اس بچے سے 5 جگہ سے قرآن سنا، اور اس بچے نے فر سنا دیا۔ یہ اس قرآن کا اعجاز ہے، یہ بندے کا کمال نہیں ہے۔ ہمارے پیر مرشد کے مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ چکوال والے حضرت غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دریا کے لیے راستہ بنانا نہیں پڑتا، دریا اپنا راستہ خود بناتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا دریا ہے، یہ دلوں کے اندر راستہ خود بنا لیتا ہے، یہ سینوں کے اندر اترتا چلا جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے جب یہ قرآن پڑھا جاتا تھا تو قرآن کو سن کر کفار مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ یہ قرآن دلوں کے اندر راستہ خود بنا لیتا ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ کبھی کسی روایت میں اس کو پڑھتا ہے، کبھی کسی روایت میں پڑھتا ہے، کبھی کسی لہجے میں پڑھتا ہے۔ یہ اس بندے کا کمال نہیں ہے، یہ اس بچے کا کمال نہیں ہے، اس قاری کا کمال نہیں ہے، اس کمال والے کا کمال ہے جس نے یہ قرآن کو اس طریقے سے نازل فرمایا ہے کہ اس کو قاری مختلف لہجوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگر کسی بندے کا کمال ہوتا تو وہ کوئی اور کتاب اس طرح پڑھ کے دکھا دینا کہ کبھی کسی لہجے میں پڑھے، کبھی کسی قرات میں پڑھے، تو نہیں پڑھ سکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس نعمت ہے۔ قرآن کا اگلا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اس قرآن کی عزت اور تعظیم کریں، اس کا ادب اور احترام کریں۔ اگر آج ہم اس کو عزتیں دیں گے تو یہ قرآن بھی ہمیں عزتیں دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے ذریعے سے قوموں کو عزتیں عطا فرماتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے قوموں کو پستیاں عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو قوم اس کو اپنے سینے سے لگائے گی، اس کی تعلیمات پر عمل کرے گی، وہ معاشرے کے اندر عزتیں پا جائے گی۔ جو فرد اس پر عمل کرے گا وہ فرد معاشرے کے اندر عزت پا جائے گا، اور جو قوم اس کو چھوڑ دے گی تو پھر وہ ذلیل ہوگی، اور وہ آپ کے سامنے ہے۔ جس ملک کو اس لیے لیا گیا ہو کہ وہ کلمے کے نام پر اور پھر اس میں سود کو رائج کرنے کے لیے دعوے دائر کیے جائیں بینکوں کی طرف سے، عدالتوں کے اندر، اور اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کی جائے، پھر وہ قوم ترقی نہیں کرتی۔ پھر وہ قوم کیوں رونا روتی ہے کہ یہاں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، ہر بندہ کیوں پریشان ہے؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جب بارشیں ہوں اور فائدہ ہو تو سمجھو کہ اللہ کی رحمت ہے، اور جب بادشیں ہوں اور نقصان ہو تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اور یہ ہمارے سامنے ہے۔
اور یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. ہم کسی کو کوئی گلہ نہیں دے سکتے. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے, اور قرآن کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ کے نبی اللہ کی عدالت میں دعوت دائر کر دیں گے اور پھر کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے اللہ, اے میرے پروردگار, میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. دعوت دائر کریں گے, شکایت کریں گے کہ قرآن کو چھوڑ دیا تھا, آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو پکڑتے, فَيَضَعُ عَلَى وَجْهِهِ وَعَيْنَيْهِ, اپنے چہرے کے ساتھ لگاتے, اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتے, وَيَبْكِي, اور روتے تھے, وَيَقُولُ, اور کہا کرتے تھے هَذَا كَلَامُ رَبِّي هَذَا كَلَامُ رَبِّي, یہ میرے رب کا کلام ہے, میرے رب کا کلام. کیسی محبت تھی ان کو قرآن کریم کے ساتھ, اپنے دل کے ساتھ ان کو جوڑ کے رکھتے, اپنی آنکھوں کے ساتھ رکھتے. یہ قرآن سراپا ثواب ہے. قرآن کو دیکھنا ثواب ہے, اس کو پڑھنا ثواب ہے, اس کو چھونا ثواب ہے, اس کی تعلیم دینا ثواب ہے, اس کو پڑھنا ثواب ہے, اس کو پڑھانا ثواب ہے, اس کے سامنے اس کے لیے اچھا اپنے دل کے اندر جگہ دینا اور اس کے لیے عقیدہ اچھا رکھنا, یہ ثواب ہی ثواب ہے, سراپا ثواب ہے. اور جس نے قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا, قرآن نے اس کو عزتیں دی,